وهو أبوه وجده صحابي. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأعطيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معد. رواه البخاری. حضرت ابی یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کانا ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها، کہ میرے ابو یزید نے کچھ دنانیر صدقے کے طور پر نکالے، فوضعها عند رجل فی المسجد، تو ان دنانیر کو، ان دینار کو کسی شخص کے پاس رکھ دیا مسجد میں، فجئت فاخذتها، میں آیا اور میں نے ان کو لے لیا، فأتيته بها، تو میں ان کو اپنے والد کے پاس لے کر آیا، فقال، تو والد نے فرمایا واللہ ما ایاک اردت، بخدا میں نے تو آپ کو دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا لک ما نویت یا یزید، اے یزید جو تو نے نیت کی تھی تجھے اس کا بدلہ ملے گا، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَنْ، اور اے معن جو تو نے لے لیا وہ تیرا ہی ہو گیا۔ یہ روایت جو ہے نیت کے باب میں لائی ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ ابو یزید معن رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ صدقے کے لیے پیسے نکالے، اور صدقہ دینے کا ایک سیدھا سادہ انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی آدمی کے پاس رکھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی صدقے کا محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہ آ کے لے لیتا تھا اور اس کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ احسان مجھ پر کس نے کیا ہے۔ ورنہ آج تو ہم جو صدقہ دیتے ہیں وہ اس نیت سے ہی، پہلے تو ہماری نیت ہی درست نہیں ہوتی ہے، اب اس نیت سے دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس کی ضرورت کیا کی ہے، پوری کی ہے، تاکہ جب میں کبھی میرے پاس سے گزرے تو تھوڑا سا سلام ٹوک کے جائے۔ لیکن اس وقت کا سادہ انداز تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ کسی کو اس نیکی کا پتہ نہ چلے، چنانچہ سادہ انداز میں یہ کیا کہ وہ دینار اٹھا کر کسی آدمی کے پاس دیے، بھائی اگر کوئی ضرورت مند آئے گا، ضرورت ہوگی تو اس کو کیا کرنا، یہ دے دینا، اس سے کیا ہوگا کہ میرا بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور لینے والے مجھے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ فلاں بندے نے لیا ہے، لہٰذا نہ تو میرے دل میں یہ آئے گا کہ اس پر میں نے احسان کیا، اور نہ اس کے دل میں آئے گا کہ اس نے میرے اوپر کیا کیا ہے، احسان کیا ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے وہ مال دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہی کا بیٹا حضرت معن رضی اللہ عنہ، یہ بہت ضرورت مند تھے، ان کو ضرورت تھی کچھ پیسوں کی، تو یہ مسجد میں چلے گئے، دیکھا ایک آدمی کے پاس صدقے کا مال رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے ضرورت ہے، تو انہوں نے وہ مال دے دیا۔ اب جب یہ والد کے پاس لے کر آئے، جی پیسے ضرورت تھے، مسجد میں گیا، ایک آدمی ملا تو اس سے میں نے یہ لے لیے، تو انہوں نے کہا یار یہ تو میں نے ہی رکھے ہوئے تھے اس آدمی کے پاس، اور میں نے تو آپ کو دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں چاہتا تھا یہ صدقہ ہو جائے، میں نے صدقے کی نیت سے نکالا تھا اور یہ آپ کو مل گیا، لہذا میرا ثواب تو گیا۔ اب ان کا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا مطلب مسئلے میں بحث ہو گئی۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں گیا، مجھے ضرورت تھی، میں نے لے لیا، میری ضرورت ہے، میں تو صدقہ لینے گیا تھا۔ باپ کہہ رہا ہے نہیں، میں نے تجھے دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، اگر تجھے یہ مال مل گیا تو میرا ثواب کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اب دونوں یہ مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جس نے جو نیت کی ہے اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ یزید نے صدقے کی نیت کی تھی، اس کا صدقے کی نیت کیا ہو گئی، پوری ہو گئی، اور اس کو اس کا ثواب مل گیا۔ البتہ یہ ضرورت مند جو معن تھا، اس کی ضرورت بھی کیا ہو گئی، پوری ہو گئی، لہذا اس کے لیے یہ مال لینا جائز ہے۔ اب سوال ہے کیا باپ اپنے بیٹے پر صدقہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو واجب صدقات ہوتے ہیں یا فرض جیسے زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے یا اسی طرح کوئی منت مانی ہوئی تھی وہ والا صدقہ ہے، تو ایسے صدقات اپنی اولاد کو دینا جائز نہیں۔ البتہ اس کے علاوہ جو صدقات ہوں گے وہ دے سکتے، بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد پر یا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی زیادہ ترغیب دی ہے،
اور فرمایا کہ آپ اگر ایسے ہی کسی پر صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کسی رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 2 ثواب ملیں گے، ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرا اپنی ضرورت، یہ صدقے کا ثواب، اور دوسرا رشتہ داری نبھائی آپ نے، اس کا بھی آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو چنانچہ اس حدیث میں بھی اسی چیز کو بیان کیا کہ لک ما نویت یا یزید، آپ نے فرمایا کہ سارا دار و مدار نیت پر ہے، کہ بیٹے کو دینے کی نیت نہیں تھی، صدقے کی نیت تھی، اگرچہ مال بیٹے کو مل گیا پھر بھی باپ کو اپنے صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ عن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن قحیب عبد مناف بن زارہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی القرشی الزہری رضی اللہ عنہ احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، انہوں نے فرمایا جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع، کہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال میں میرے پاس عیادت کے لیے آئے، من وجع اشتد بی، اس وجہ سے کہ میں بہت بیمار تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور بہت زیادہ بیمار تھا، چنانچہ اور مکہ میں حج کے موقع پر گئے ہوئے تھے، وہاں بیمار ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کیا کرتے تھے۔ خود قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ نے ان صحابہ کے دلوں کو کیا کر دیا؟ جوڑ دیا، ورنہ اے اللہ کے رسول آپ بھی اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ آپ ان کے دلوں کو جوڑ سکیں۔ وہ لوگ کہ اگر کسی کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تو اس بات پر 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی، تو آپ سوچو ایسے لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے لگ گئے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر دوسرے کو کیا کرنے لگے؟ ترجیح۔ پہلے کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کے اونٹ نے اس کے اونٹ سے پہلے پانی لیا اس پر جنگ ہوتی تھی، اور اب کیا کرتے ہیں؟ اب کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، پہلے آپ پانی پلائیں اس کے بعد ہم پلائیں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود یہ کیا ہو؟ تنگ دست ہو، خود بھی ضرورت ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں پہلے میرے بھائی کی کیا ہونی چاہیے؟ ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تھے جنہوں نے صحابہ کو کیا کر دیا؟ آپس میں بالکل بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ آپ کی تعلیمات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو تعلیم دے کر خود ایسا نہیں کہ جی میں نبی ہوں میں نہیں کروں گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود ایسے کام کرتے تھے، اس کے بعد صحابہ کو اس کی کیا دیتے تھے؟ تعلیم دیتے تھے، اور صحابہ جب یہ کام دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں تو ان کے درمیان بھی شوق کیا ہوتا تھا؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ہم بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہماری عیادت میں ثواب نہیں ملتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے ہم عیادت کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ میری عیادت میں آیا تھا میں اس کی عیادت میں جاؤں، ورنہ اگر ہماری عیادت کوئی نہیں آیا ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے؟ بلکہ وہ مر جائے گا تب بھی نہیں جاتے، کیوں جی ہمارے یہاں فلاں بزرگ مرا تھا وہاں پر وہ نہیں آیا۔ بلکہ یہ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ قربانی کا گوشت، ہم قربانی کا گوشت تو سیدھا تھا بھائی ذبح کرو اور جو ضرورت مند ہے ان کو دو، رشتہ داروں کو دو، لیکن ہم کن کو دیتے؟ جن کے یہاں سے ہمیں گوشت آئے، اور اس چیز پر بالکل بھی ثواب نہیں ہے۔ شیطان نے انسان کو اسی دھوکے میں رکھا ہوا ہے، انسان کو لگ رہا ہے میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں جی، لیکن یہ نیکی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول کیا کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے ہم اس کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کرے، کیا یہ نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نیکی کیسے؟ یہ تو بدلہ ہے۔ نیکی کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ کے یہاں کوئی عیادت کے لیے آتا ہے پھر آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو یہ نیکی؟ ہاں، اگر آپ کی نیت ہے کہ بھئی میں نیکی کی غرض سے جا رہا ہوں تو نیکی ہے، لیکن آپ کی نیت ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ میری عیادت کے لیے آیا تھا لہٰذا اب میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا، تو یہ بدلہ ہوگا، اس میں آپ کو کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔